بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہماری تلاوت کا اور یہ خلاصے کا یہ آخری سپارہ 30واں پارہ ہے، سورہ نبأ ہے، اور اس میں قیامت کا تذکرہ ہے. جب قیامت کا عقیدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تو مشرکین کی مجالس میں اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات، تو اسی کا تذکرہ ہے. قیامت کا ثبوت ہے، اور پھر جنت کا تذکرہ، اور پھر کل قیامت میں کس انداز سے اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی، اور صرف وہی کچھ کہہ سکے گا جسے اللہ رب العزت اجازت فرمائیں گے. اور جو لوگ ایمان کی دولت سے محروم ہوں گے، انتہائی حسرت کے ساتھ ان کے لیے وہ گھڑیاں ہوں گی اور تمنا اور حسرت ہوں گی کہ ہمارا نام و نشانی نہ ہوتا، ہم مٹی ہو جاتے. پھر سورہ نازعات ہے، اس میں بھی قیامت کا ثبوت ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تذکرہ، اور آپ کے مقابل اللہ کا سب سے بڑا دشمن فرعون، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی مذمت ہے. اور پھر قیامت جب انسان اپنی کی ہی محنت کو اپنے سامنے دیکھے گا، اور جہنمیوں کا تذکرہ جنہوں نے ہمیشہ زندگی میں دنیا ہی کو ترجیح دی، آخرت کو فراموش کر بیٹھے اللہ کے نیک بندے، جنہوں نے اپنے نفس کی نہیں مانی، اللہ کی مانی. انہیں اللہ کے سامنے حاضری کا یقین تھا، وہ اپنے نفس پہ قابو رکھتے تھے. خواہشات کی زندگی کی بجائے خدا پرستی کی زندگی ان کی گزر رہی تھی. ان کے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے. قیامت کا صحیح علم صرف اللہ کے پاس ہے. سورہ عبس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار بھرے انداز میں تلقین ہے کہ کوئی طالب آئے، سچی طلب لے کے آئے، اور سچا دین کے سیکھنے کا جذبہ ہو، وہ آپ کی توجہ کا زیادہ مستحق ہے. حضرت عبداللہ ابن مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کے پاس سرداران قریش تھے. یہ خیال تھا کہ یہ پھر کبھی پتہ نہیں نہ جانے مجلس میں آئیں یا نہ آئیں، آج انہیں دین کی بات سکھا دی جائے اور ان سے دین کا پیغام انہیں بتلا دیا جائے. عبداللہ تو اپنے ہی ہیں، پھر کسی اور وقت آئیں گے اور انہیں ان کی بات بھی سن لی جائے گی، سوال بھی سن لیا جائے گا. تو اللہ نے یہاں ایک اپنے پیغمبر کے ذریعے شفقت بھرے انداز سے ساری امت کو سبق دیا. طالب کا حق پہلے ہے، معلم کے لیے بھی، مربی کے لیے بھی، کہ سچا طلب رکھنے والے کی قدر کرنی چاہیے. اسی کا تذکرہ ہے. پھر آخرت کا منظر نامہ، کس طریقے سے ہر شخص اپنا نفسی کے عالم میں ہوگا اور صرف اپنی ذات کی اسے فکر ہوگی. سیاہی اور ذلت بدعمالیوں کا ساتھ خاص ہوگی. نیکی اور تقوی والے، ان کے چہروں میں خوشی اور تر و تازگی ہوگی. اس کا تذکرہ. پھر سورہ تکویر ہے، اس میں بھی قیامت کا ثبوت ہے، لیکن خاص طور پر زندہ درگور کی ہوئی بچے، ان کا سوال قیامت میں ہوگا کہ ہمیں کس جرم میں ہلاک کیا گیا. اسی طرح اس دنیا کے اندر آج کل بھی 4 ماہ کے بعد کسی بچے کو ہلاک کر دینا اس خیال سے کہ یہ بچی ہے، یہ بھی قتل کے حکم میں ہے. پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ، جبرائیل امین کا لے کے آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ کی جبرائیل امین طاقتور بھی ہیں، کوئی ان کے اندر اس کلام میں ملاوٹ راستے میں نہیں ڈال سکتا. امین بھی ہیں، خود بھی خیانت کرنے والے نہیں ہیں. پھر سورہ انفطار ہے. قیامت کے ثبوت کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی. اتنی ڈھیر ساری نعمتیں، انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرے تو اسے اپنے محسن حقیقی کی احسان فراموشی سے حیا آئے. کتنا بڑا مہربان ذات ہے، اور نہ جانے کیا چیز ہے جس نے انسان کو اللہ کی ذات سے اور ایسے مہربان ذات سے اور ایسی محسن کریم ذات سے غافل کر رکھا ہے. اسی کا تذکرہ. اور قیامت کے دن سوائے اللہ کے کسی کی کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، اور کوئی کسی کے لیے کارآمد اور مفید نہیں ثابت ہوگا. کفر کے ساتھ کبھی کوئی سفارش کفر کے لیے قابل قبول نہیں ہوگی. فیصلہ صرف اللہ کا ہوگا.
ناپ تول میں کمی، حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی، اپنے حقوق کی پورے لینے کا مطالبہ اور دوسرے کے حقوق میں کوتاہی، اپنا حق پورا لینا، دوسروں کے حقوق میں زیادتی اور کمی، اس کی مذمت فرمائی ہے۔ پھر علیین اور سجین، مقبول اور مردود لوگوں کے مقامات کا تذکرہ ہے۔ جنت کے بالا خانے ہیں، اہل جنت وہاں اللہ کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ یہ وہ جگہ ہیں جو مقابلے کی اور مسابقے کی، یہ وہ میدان ہے۔ کون ہے جو ان نعمتوں کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرتا ہے نیکیوں کے ذریعے؟ اور پھر وہ لوگ جو دنیا میں اہل ایمان پہ مذاق کیا کرتے تھے، طنز اور تنقید اور طعنے کے تیر برسایا کرتے تھے، کل قیامت میں وہ رسوا اور ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اہل ایمان ان پہ ہنسیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ انشقاق ہے، اور پھر انسان پر طرح طرح کی زندگی کی مشقتیں، یک بعد دیگرے مشقتوں سے واسطہ، اور پھر نامہ اعمال کا دائیں ہاتھ میں ملنا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین تھا، اور بعض وہ لوگ جو مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر رہے تھے، ان کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ بروج ہے، سورہ بروج ہے، ان اہل ایمان کا تذکرہ ہے کہ جنہیں وقت کے بادشاہ نے ظلم کی بنیاد پر ظالمانہ انداز میں ایک بہت بڑی خندق میں آگ جلا کر ان کی ایمان کی سزا دی انہیں کہ تم ایمان لے آئے ہو، اور اس خندقوں کے اندر انہیں پھینک ڈال دیا، تو ایمان والے ثابت قدم رہے اور ایمان ہی پہ جمے رہے۔ یہ امت محمدیہ کے لیے ایک پیغام ہے کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے، ہر چیز برداشت کی جا سکتی ہے، اور زندگی کی قربانی بھی دی جا سکتی ہے، لیکن ایمان سے دستبرداری نہیں۔ تو یہ ایک مشہور واقعہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ ان اہل ایمان کو ان خندقوں میں ڈالا گیا، جرم صرف یہ تھا یہ ایمان لائے تھے۔ اللہ رب العزت اہل باطل کو مہلت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑتے ہیں پھر کوئی بچتا نہیں۔ پھر سورہ طارق ہے، انسان کی پیدائش، خاص طور پہ اس کا تذکرہ ہے کہ کس طریقے سے ماں اور باپ کی چھاتی اور پشت سے اس پانی سے اللہ رب العزت انسان کی تخلیق فرماتے ہیں، اور اسے کیسے کیسے اپنی قدرت کا شہکار بناتے ہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ اعلیٰ ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اور بنیادی موضوع اسی کے اندر یہی ہے کہ تم نے آخرت کے بجائے دنیا کو ترجیح دے رکھا ہے۔ یہ تمہاری ہر بیماری اور ہر گندگی اور ہر فساد کی جڑ ہے، ہر برائی اور گندگی کی جڑ تمہارا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا ہے، حالانکہ آخرت بڑھیا بھی ہے، پائیدار بھی ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر قیامت کا ثبوت سورہ غاشیہ کے اندر، اور پھر اللہ کی قدرت کا ایک منظر دکھایا، قدرت کاملہ کی ایک مثال دی گئی۔ اونٹ دیکھو نا کیسے اس کی تخلیق دیکھی، آسمان دیکھو نا کیسے اللہ نے اسے بلند کیا، پہاڑ دیکھو نا کیسے اللہ نے گاڑے ہیں، زمین دیکھو نا کیسے اللہ نے بچھا دیے۔ اس اللہ کی قدرت کاملہ کا تعارف اور اس کی طرف توجہ دلا کے آخرت کا ثبوت پیش کیا گیا۔ پھر سورہ فجر ہے، فرعون کے ظالمانہ کردار، اس کا تذکرہ، اور اس کو کیلوں کے ذریعے وہ کیلے جسم میں گاڑ دیا کرتا تھا، اور اس طریقے سے اہل ایمان پر ظلم ڈھایا کرتا تھا۔ پھر فرمایا کہ رزق یہ اللہ کی راضی ہونے کی علامت نہیں، اور رزق کا کم ہونا یہ اللہ کی ناراضگی ہونے کی علامت نہیں۔ پھر ایمان والے صرف یتیم کی خدمت نہیں کرتے بلکہ عزت اور احترام بھی دیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایمان والے اور جو اللہ کے فیصلوں پہ اس دنیا میں راضی رہے ان کا خوب استقبال ہوگا، اور اس انداز سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے کہ اللہ ان سے راضی، یہ ان سے راضی۔ یہ موت کے گھڑی کے اندر بھی انہیں پیغام ملے گا، اور آخرت کے اندر بھی یہ پیغام انہیں ملے گا کہ اے نفس مطمئنہ، تو اللہ سے راضی رہا، اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہا، اللہ کے حکموں پہ راضی رہا، اللہ تو اس سے راضی ہے، اور اللہ اسے اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائیں گے۔ پھر سورہ بلد ہے، اس کے اندر بھی جو اللہ نے انسانی جسم میں بے شمار نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کا تذکرہ ہے، اور ساتھ ساتھ ایمان والوں کی تلقین ہے کہ ایمان والے حق سچ کی دعوت دیتے رہتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ پھر سورہ شمس ہے، کئی ساری قسمیں کھائیں، اور بنیادی موضوع یہ ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا،
اپنا کئی ساری قسمیں کھانے کے بعد بتایا کہ اپنے نفس کا اور اپنے دل کا جس نے پاک اور صاف گندگیوں سے پاک رکھا وہ کامیاب آدمی ہے. باقی انسان کی طبیعت میں کوتاہی کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہے، دونوں صلاحیتیں موجود ہیں، لیکن جو اپنے آپ کو پاکی کی طرف لے کے جاتا ہے وہی شخص کامیاب ہے، اور جس نے نفس کی زندگی گزاری وہ نامراد ہوا. اور اس کے ساتھ ایک قوم کا تذکرہ فرمایا جو نفس پرستی کی زندگی گزار رہی تھی اور پیغمبر کی تعلیمات کا انکار اور اس کے معجزے کی گستاخی اور بے ادبی اور اسے قتل کر ڈالا تو اللہ نے اسے تباہ و برباد کر دیا. پھر سورہ لیل کے اندر ہے جو نیکی کی طرف چلتا ہے اللہ اس کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتا ہے، اور جو خود گمراہی کے راستے کی طرف چلتا ہے پھر اللہ اس کے لیے وہی راستہ آسان فرما دیتے ہیں. پھر رائے خدا میں جو سب کچھ قربان کر دینے والے اس کی سب سے بڑی مثال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کے لیے اعزاز انعام ہے کہ اللہ انہیں اتنا دیں گے کہ صدیق راضی ہی ہو جائیں گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر آنے والا دن، ہر آنے والا زمانہ آپ کا پہلے سے بہتر بنایا ہے، اور آخرت تو پہلے سے بہت ہی بڑھیا ہے. اور اللہ نے جو آپ کو بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ان کی یاد دہانی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار اور اس سے اللہ کا نعمتوں کا شکر گزار ہو رہنا، یہ بندگی کا اعلیٰ درجہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کا اہتمام فرماتے. پھر اللہ نے آپ کے سینے کو آپ کو شرح صدر نصیب فرما دیا اور نبوت کی صلاحیت اس کے اندر ڈالی، اس کا تذکرہ فرمایا اور ایک قانون بتایا. مشکلیں آتی ہیں لیکن اس کے ساتھ پھر آسانیاں بھی آتی ہیں، اس لیے اہل ایمان کو اور خصوصی طور پہ دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جو خلوت میں اپنے اللہ سے مناجات کرتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول یہی تھا. پھر سورہ 3 ہے انسان کو جو اللہ نے خوبصورت تخلیق سے نوازا ہے اس کا تذکرہ ہے. پھر سورہ اقرا ہے، اس میں اول 5 آیتیں وہ ہیں جو سارے قرآن کی سب سے اولین آیتیں ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 500 صدیوں کے بعد جو پہلی مرتبہ وحی کا پھر سلسلہ شروع ہوا اس میں یہ پہلی آیتیں ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق. اور اس میں اس بات کی طرف پیغام ہے کہ اب اس امت کا تعلق جہالت سے نہیں علم سے ہوگا، اور علم بھی ایسا جس علم کے ساتھ تربیت بھی ہوگی، اللہ کا تعارف بھی ہوگا، رب کی معرفت بھی ہوگی، اور یہی وہ علم ہے جس سے تعمیر ہوتی ہے، جس سے قومیں بنتی ہیں، جس سے سوسائٹیاں بنتی ہیں، جس سے گھر بنتے ہیں، جس سے فرد بنتا ہے. اور اگر تعلیم ہو، نری معلومات، تربیت نہ ہو، اللہ کا تعارف نہ ہو تو پھر اس تعلیم سے تعمیر نہیں ہوتی، تخریب ہوتی ہے، فساد ہوتا ہے، لوٹ مار کے طور طریقے معلوم ہوتے ہیں، اور انسانوں کی جیبوں سے اور انسانوں کے تجوریوں سے پیسے نکال کر اپنی تجوریوں میں ڈالنے کا ہنر آتا ہے. وہ تعلیم نہیں ہے، وہ تو فساد اور تخریب کا ذریعہ ہے. تو اللہ نے تعلیم کی اہمیت بھی بتائی اور ساتھ تعلیمی نصاب بھی بتایا کہ تعلیمی نصاب ایسی ہو جس میں اللہ کی معرفت ہو، پالتا کون ہے، دیتا کون ہے، نوازشات کس کی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ بندے کو اپنی بندگی کا احساس بھی ہو. تو یہ پہلی وحی ہے جس میں تعلیم کی عظمت کو اجاگر کیا گیا اور تعلیمی نصاب کی بنیادیں بتائی گئیں کہ تعلیمی نصاب ان بنیادوں پہ کھڑا ہونا چاہیے. اور پھر ابو جہل کی مذمت فرمائی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا کرتے تھے. پھر سورہ قدر ہے، سبحان اللہ، عظیم الشان رات جو اس امت کے لیے اللہ کی طرف سے خاص نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کہ اس امت کی عمریں تو اگرچہ تھوڑی سی ہیں لیکن اللہ نے اس امت کے لیے کچھ راتیں، کچھ گھڑیاں، کچھ جگہیں ایسی رکھی ہیں اگر ان اوقات میں تھوڑے وقت میں تھوڑی دیر کے لیے ان جگہوں پر ان راتوں میں عبادت ہو جائے تو وہ قومیں جو سالہ سال اور صدیوں کی عمریں پایا کرتی تھی یہ نیکیوں میں ان سے بھی آگے بڑھ جائیں گے، کہ ایک رات کی عبادت قبولیت والی نصیب ہو جائے تو 83-84 سال سے زیادہ عمر کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں. یہ سب اس امت کو نوازنے کا ایک انداز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی خصوصیت ہے. اور اس رات کے اندر فرشتوں کا اترنا اور سارے خیر کے فیصلے لے کے آنا اور صبح تک سلامتی کی
پیغام دینا، یہ فجر کی نماز تک فرشتوں کا آسمانوں سے اترنا، یہ سب کچھ لیلۃ القدر کے اندر ہوتا ہے، اور جس میں بڑا اعزاز ہے کہ اس میں اللہ کا کلام اترا ہے، اس میں اللہ کا کلام اترا ہے اور انسانیت کو زندگی کا دستور ملا ہے۔ تو اللہ رب العزت ان گھڑیوں کی، اور آج رات بھی ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی نصیب فرما دے۔ سورہ بینہ ہے اور اس میں اہل کتاب اور مشرکین کی مذمت فرمائی ہے، اور اہل ایمان کا تذکرہ فرمایا جو اپنی اللہ کی پسند کی زندگی گزارتے ہیں، وہ روئے زمین کے سب سے بہترین مخلوق ہے جو اللہ کی فرما برداری کی زندگی، اور جو اللہ کی نافرمانی کی زندگی کفر اور شرک میں مبتلا ہے وہ روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے، اس کا تذکرہ پھر سورہ زلزال ہے، اور ہر انسان کی زندگی کی پوری تصویر، پوری زندگی کی کہانی اس کے سامنے آ جائے گی۔ کسی کی نیکی کا ذرہ بھی اس سے اوجھل نہیں ہوگا، اور کسی کی ذرہ برابر برائی بھی وہ بھی غائب نہیں ہوگی، سبھی سامنے آ جائیں گی۔ پھر انسان کو تلقین فرمائی اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ دیکھتے نہیں گھوڑے کو کتنے خطرات کے اندر اپنے مالک کی اطاعت کرتے ہوئے میدانوں کے اندر، باوجود ہے کہ وہاں کسی کی ٹانگ کٹی، کسی کا سر کٹا، لیکن پھر بھی وہ اپنے مالک کی مان کے میدان کے اندر کود پڑتا ہے۔ اور اس انسان پہ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، اس کے لیے ناشکری زیبا نہیں ہے، شکر گزاری کی تلقین ہے۔ لیکن انسان ناشکرا تبھی بنتا ہے جب مال کی محبت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے، مال کی محبت میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے اور محسن حقیقی کو فراموش کر دیتا ہے۔ پھر وزن اعمال کا تذکرہ ہے، کل قیامت میں نیکی اور بدیاں تولی جائیں گی، کس کا نام اعمال بھاری ہے اور کس کا ہلکا۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار اعمال صالحہ کی بنیاد پر ہوگا۔ پھر الہاکم التکاثر کے اندر انسان کی غفلت پر تنبیہ ہے کہ حرص و ہوس میں ایسا پڑا ہوا ہے کہ اسے ہوش ہی نہیں، کہ ہوش تب آتا ہے جب قبر میں جا پہنچتا ہے۔ یہ حرص و ہوس کی کہانی اس کی اسی وقت ختم ہوگی جب اس زندگی کو اپنی آنکھ سے یقین کی نظر سے دیکھ لے گا۔ پھر سورہ عصر ہے، یہ سورہ عصر کیا ہے؟ پورے قرآن کا خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے انسان کی فلاح اور کامیابی کے لیے یہ ایک سورت بھی کافی تھی۔ اس میں اللہ نے ایک ایسا دستور زندگی دیا ہے، ایک مسلمان کی کامیاب زندگی کی ایسی رہنمائی فرمائی ہے، ایک کامیاب صاحب ایمان کے لیے ایسا پیغام اس کے اندر موجود ہے کہ یہ ایک چھوٹی سی صورت بھی پوری کامیاب زندگی کی کافی تھی۔ اور اس کے آغاز یوں کیا، عصر، قسم ہے عصر کی۔ علماء نے لکھا عصر کا مطلب عصر کا وقت بھی ہو سکتا ہے، جیسے سورج غروب ہو رہا ہے اور اس کے طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کام سمیٹ رہا ہوتا ہے کہ رات دن گزرنے والا ہے، تو انسان بھی اپنی زندگی کو سمیٹ لے کہ اس کی زندگی کی شام ہو چلی ہے، کسی ٹائم بھی سورج زندگی کا غروب ہونے والا، زندگی کا سورج کسی وقت بھی غروب ہونے والا ہے۔ اس لیے وہ سامان، وہ ذخیرہ اور وہ کمائی آئی اس نے کی ہی نہیں کی جو کل اسے کامیاب لوگوں میں اسے کھڑا کرے گا۔ وہ کمائی اس کے پاس ہے نہیں، اور وہ کمائی کیا ہے کہ ایک تو ایمان ہے، دوسرا ایمان کے تقاضے ہیں۔ ایمان ہے، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، اپنی زندگی ضائع کر رہے ہیں، اپنی عمر ضائع کر رہے ہیں، اپنی صلاحیتیں ضائع کر رہے ہیں، اپنی جوانیاں ضائع کر رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں تجارت نہیں کر رہے، کمائی کرنی تھی۔ اللہ نے جو یہ پونجی دی تھی زندگی کی شکل میں، سرمایہ دیا تھا جو زندگی کی شکل میں، اس سے کمائی کرنی تھی۔ اور کمائی کیا تھی؟ ایمان کی زندگی، کمائی تھی ایمان کی زندگی، کمائی کیا تھی؟ ایمان والے اعمال۔ لیکن یہ انسان سب خسارے میں ہے، کمائی نہیں کر رہے، نقصان کر رہے ہیں، سارا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں، اور ایسا ایسا برف کی طرح ان کی زندگی کا سرمایہ کم ہوتا جا رہا ہے، ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کامیابی کی، اور جسے کہیں کہ کامیاب اس سرمایہ سے کمائی جو کامیابی تھی وہ یہ تھی کہ ایمان ہوتا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا، اللہ کی ذات پہ یقین ہوتا، اللہ کی صفات پہ یقین ہوتا، اور پھر ایمان والی زندگی ہوتی۔ یہ دو بنیادی باتیں۔ تیسری بات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایمان کی زندگی صرف مسلمان کی اپنی ذات تک کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس ایمان کی زندگی کے آگے اشاعت بھی کرے، اس کے آگے پھیلائی بھی صحیح، اس کی آگے دعوت بھی دے، اس کو دوسروں کے اندر رواج دینے کی اپنی صلاحیتیں وسائل بھی لگائے۔
یہ بھی مسلمان کی ذمہ داری ہے. جسے ہم آسان لفظوں میں کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہر مسلمان کا فریضہ ہے، اور اس فریضے کی ذمہ داری ہر آدمی پر اس کی حیثیت کے لحاظ سے ہے. اس کی حیثیت کے لحاظ سے کہ برائیوں سے کتنا روک رہا جہاں اسے اختیار ہے، جہاں وہ روک سکتا ہے، نیکیوں کو کتنا فروغ دے رہا، نیکیوں پر لوگوں کو کتنا آمادہ کر رہا جہاں اسے اختیار اور قدرت حاصل ہے. تو یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے بنیادی تقاضا ہے. اور پھر اس پر جو حالات آئیں پھر بھی ثابت قدم رہے، حوصلے سے رہے، دوسروں کو بھی حوصلہ دے، دوسروں کو بھی ہمت دلائے. تو یہ 4 بنیادیں ہیں کامیابی اور فلاح کی جو اس صورت کے اندر بتائیں. اور اگلی صورت کے اندر مذمت فرمائی ان لوگوں کی جو آمنے سامنے ہو کے تانے دیتے ہیں یا پیٹھ پیچھے جسے کہیں کہ طنز اور تنقید کرتے ہیں، ان کی مذمت فرمائی. اور مال کی محبت کی مذمت فرمائی کہ جو مال و دولت سے ایسا تعلق لگائے بیٹھے ہیں جیسے انہیں ہمیشہ زندگی دے گی، حالانکہ ان کا مال بھی اور یہ سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اگر ایمان کی دولت اس مال و دولت سے حاصل نہ ہوئی. پھر سورہ فیل کا تذکرہ ہے، بتایا قدرت اور طاقت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے. قدرت اور طاقت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور جب وہ فیصلہ فرما دیتے ہیں تو وہ اپنی ایسی فوج کو عمل میدان میں لے آتے ہیں، ایسی فوج کو عمل میں لے آتے ہیں کہ بڑی بڑی لشکر اس کے سامنے نیست و نابود ہو جاتے ہیں. تو قوت اور طاقت کا سرچشمہ ایک اللہ کی ذات ہے، سپر طاقت ایک اللہ کی ذات ہے. کس طریقے سے اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے اندر ایٹمی صلاحیت، ان کے پاس ایسی چیز، ایسے ذرات دی جن کے اندر ایٹمی طاقت موجود تھی، اور وہ اوپر سر سے مارتے اور نشان زدہ ہوتے، اور چیرتے ہوئے ہاتھیوں کو چیرتے ہوئے زمین پہ وہ چھوٹا سا ذرہ اور چھوٹے سی جسے کہیں کہ کنکریاں زمین پہ چلی جاتی. تو اللہ رب العزت نے اس فوج کے ذریعے جو ایک معمولی پرندے کی شکل میں تھی اتنے بڑے لشکر کو ہلاک فرما دیا. اور پھر سورہ قریش کے اندر اس میں بنیادی پیغام ہے، جس کا کھاؤ، جس کا پیو، جس کی نعمتیں استعمال کرو، عبادت بھی اسی ذات کی کرو. پھر سورہ معاون کے اندر اس میں اس بات کی مذمت ہے کہ انتہائی درجے کا بخل ہے کہ ضروریات زندگی بھی ایک دوسرے کو دینے میں آدمی اس کے اندر بھی بخل کا مظاہرہ کرے، اور نماز کے اندر غفلت کا مظاہرہ کرے، ان کی مذمت فرمائے. پھر کفار کا یہ کہنا کہ یہ شخص دنیا سے چلے جائیں گے، ان کا ارسال ہو جائے گا تو اس کا دین بھی مٹ جائے گا، اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا. فرمایا آپ ہمیشہ رہیں، آپ کا دین ہمیشہ زندہ رہے گا، اور آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ کا دشمن ہی کے نام و نشان باقی نہیں رہے گا. پھر سورہ کافرون کا تذکرہ ہے. اس میں بنیادی موضوع ہے کہ توحید کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا، اور شرک کے ساتھ توحید نہیں ہو سکتی. توحید والے شرک والے نہیں ہو سکتے، اور شرک والے وہ توحید پرست نہیں ہوا کر سکتے. اسی کا پیغام ہے کفار سے کہہ دیں کہ ایمان کے ساتھ کفر کی زندگی قابل قبول نہیں ہے، اور تم کفر کے ساتھ ایمان کا دعویٰ اور ایمان کی زندگی نہیں اختیار کر سکتے. تم اپنے دین پہ، ہم اپنے دین پہ، اس کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے. پھر اذا جاء نصر اللہ والفتح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس میں بات کا تذکرہ فرمایا کہ یہ اس وقت اتری جب آپ کی زندگی کے بالکل آخری لمحات تھے، اور اس میں اشارہ تھا آپ دنیا سے جانے والے ہیں، اور ہر وہ شخص جو زندگی کے آخری مرحلے میں ہے اس کے لیے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اسے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور اس کی سزا، اس کا تذکرہ ہے سورہ لہب کے اندر. پھر سورہ اخلاص جو سراسر اللہ کی توحید پر مشتمل ہے، اللہ کی وحدانیت پر مشتمل ہے. اللہ ایک ہے، اور اس کی دلائل کیا ہیں؟ وہ بے نیاز ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا اس میں پیغام ہے. اور پھر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 11 آیتیں ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، اور وہ جادو ایک کنگھی میں کیا اور بالوں کے ساتھ کیا، اور ایک کنویں کے اندر اسے رکھا، اس میں 11 گرہیں لگائیں، اور اس قدر سخت جادو تھا کہ اس کنویں کا رنگ ہی بدل گیا، اس کے کنویں کے پانی کا رنگ ہی بدل گیا. اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز و اکرام فرمایا، 2 فرشتوں کو بتایا اور بیماری کی وجہ بتائی، اور جادو کے متعلق پوری آگاہی فرمائی اور خبر دی
کہ وہاں جادو ہوا اور فلاں شخص نے کیا اور اس کی کیفیت یہ ہے اور یہ اللہ رب العزت نے اس کا علاج دیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے اور اس طریقے سے وہ گرہ کھلتی چلی جاتی، جس سے آپ کی طبیعت کے اندر بھی انشراح اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کے طبیعت بھی جسم بھی کھلنے لگا۔ 11 آیتیں پڑھی، جادو کا اثر ختم ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو ایک وظیفہ مل گیا، ہر شریر سے اور ہر حاسد سے اور ہر چھپے پس پردہ برائی چاہنے والے کے شر سے بچنے کا ایک بہترین وظیفہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سے یہ آیتیں آئیں آپ کا معمول تھا ہر رات سونے سے پہلے ان آیتوں کو پڑھتے 3 مرتبہ اور پھر اپنے ہاتھ پہ پھونک مارتے، پھر اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پہ مل لیا کرتے تھے۔ فرمایا آپ بیمار تھے، مرض الموت میں تھے، آپ دنیا سے وصال فرمانے لگے تھے، تب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول رہا ہے۔ تو یہ امت کے لیے ایک پیغام تھا۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا کسی قدر اختصار کے ساتھ قرآن کا یہ خلاصہ ہو گیا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرما دی، اور اللہ سے دعا ہے اس میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی اور اس کی احترام میں اور عظمت میں اور اس کی شان شان جو صفات چاہیے تھیں اس میں جتنی کمیاں رہ گئیں اپنے رحمت سے معاف فرما کر اس کی برکتیں اسی خیریں ہم سب کو نصیب فرما دے۔ میرے عزیزوں اور امت کی مقدس ماں بہنوں، قرآن تو اصل میں عمل کا نام ہے، قرآن تو اصل میں عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ اسے دیکھنا بھی ثواب، اسے پڑھنا بھی ثواب، اسے سیکھنا بھی ثواب، اسے سننا بھی ثواب، اسے محبت سے اٹھانا بھی ثواب، یہ سب چیزیں اجر و ثواب کے باعث ہیں۔ لیکن قرآن اس سے آگے کی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ اللہ کرے قرآن کی زندگی ہمارے گھروں میں، ہماری غمیوں میں، ہماری خوشیوں میں، ہماری اولاد کی تربیت میں، ہمارے لین دین میں، ہمارے بازاروں میں، ہماری تجارتوں میں اور ہماری وراثت کے مسائل میں، ہمارے ساری تمام زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کرے قرآن کی زندگی نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہی تو وہ قرآن کی دولت ہے، یرفع اللہ بہ اقواما، جس کے ذریعے اللہ نے قوموں کو عزت بخشی تھی۔ یہی تو وہ دولت ہے کہ ہمارے اولین مسلمان ساری دنیا میں غالب نظر آتے ہیں، معزز نظر آتے ہیں، سرخرو نظر آتے ہیں، فاتح نظر آتے ہیں، کامیاب نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس دولت کیا تھی؟ وہ قرآن کی زندگی سے 1 انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کی عدالتیں، ان کے بازار، ان کے نجی زندگی، ان کے قومی زندگی کے اندر جہاں بھی قرآن کی زندگی نظر آتی تھی، وہ 1 انچ بھی قرآنی زندگی سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یرفع اللہ بہ اقواما، یہی وہ چیز ہے جس سے قوموں کو عزت ملتی ہے، وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، جو اس نعمت عظیم، اس عظیم شان نعمت کی قدر نہیں کرتے، اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کے حقوق ادا نہیں کرتے، اللہ انہیں رسوا کر دیتا ہے، انہیں رسوا کر دیتا ہے۔ تو اللہ کرے اللہ ہمیں اس قرآن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس کی تلاوت کی بھی توفیق نصیب فرمائے، سچی عظمت بھی نصیب فرمائے، سیکھنا بھی نصیب فرمائے، اور اس کے احکامات پر اللہ ہمیں شرع صدر نصیب فرما دے، اس کا ہر حکم کی تعمیر ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الشُّكْرُ كُلُّهُ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے یہ کلام اللہ کے سلسلے کی یہ نشست اور یہ خلاصہ اور یہ قدر تفسیر، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہم سبھی کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے، سننے والوں کے لیے، اے اللہ کہنے والے کے لیے، جتنے میرے عزیز میں محنت میں شریک تھے، کوشش میں لگے ہوئے تھے اور سارا انتظامات کر رہے تھے، اے اللہ ہم سبھی کے لیے اسے کامل بخشش کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ زندگی بھر قرآن سے تعلق نصیب فرما، اے اللہ تلاوت قرآن کا وظیفہ زندگی بھر نصیب فرما، ہر دن کا یہ وظیفہ نصیب فرما، اور اس کے احکامات پہ عمل کرنا اے اللہ ہم سب کے لیے آسان فرما، اے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے، قرآن کے اشاعت کے لیے، قرآن علوم کی
اے اللہ حفاظت کے لیے، اے اللہ قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارے وسائل اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما لے، اے اللہ مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی، اے اللہ قرآن کی خدمت کے جتنے نقشے ہیں، جتنی شکلیں ہیں، سبھی کی حفاظت فرما، اے اللہ سبھی کی زندگیوں میں صحت میں برکت نصیب فرما، اے اللہ جو تیرے پیارے ہیں ان کی محبت نصیب فرما، ان کی عظمت نصیب فرما، ان کی قدر نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک، اللہ اپنی بھی محبت دے دے، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے آپ محبت کرتے ہیں اللہ ان کی بھی محبت نصیب فرما، اللہ ان کی بھی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے، اچانک موتوں سے، حادثات سانحات سے، موذی اور دیر پا بیماریوں سے، ہر قسم کے وائرس سے، ہر قسم کی بیماریوں سے اسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما۔ اے اللہ امت اس وقت جس مصیبت میں اور جس آزمائش میں ہے اللہ مسلمانوں کو اس سے نجات نصیب فرما، ہمارے ملک کو اس سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، دین کے جتنے مراکز ہیں اے اللہ انہیں آباد فرما، اے اللہ دین کی جتنی خدمت کی شکلیں ہیں انہیں آباد فرما، اے اللہ دین کے جتنے شعبے ہیں اے اللہ اپنے فضل سے انہیں آباد فرما، ہماری زندگیاں، صلاحیتیں، وسائل اس کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیں قرآن کا علم بھی نصیب فرما، صفات بھی نصیب فرما، قرآن کی خدمت بھی نصیب فرما اور قرآن کی خدمت کی صفات بھی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو قرآن کی تعلیمات سے، قرآن کے الفاظ سے منور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہمارے بچوں کو، بچیوں کو ہمارے سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا